السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ تھا لاہور کا رہائشی 19 سالہ غازی علم الدین، پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھئی تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ایک واقعے نے علم الدین کی زندگی میں ہلچل برپا کر دی۔ 1923 میں ایک انتہا پسند ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک نہایت گستاخانہ کتاب کے نام سے تحریر کی۔ یہ کتاب ایک فرضی نام سے لکھی گئی جسے لاہور کے ایک ہندو پبلشر راجپال نے شائع کیا۔ کتاب میں انتہائی نازیبا باتیں درج تھیں جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا اور اس کے پبلشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ سیشن کورٹ نے راجپال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کے خلاف اپیل کی۔ سماعت میں مجرم راجپال کو اس وجہ سے رہا کر دیا کہ اس وقت مذہب کے خلاف گستاخی کا کوئی قانون موجود نہ تھا۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کی۔ نوجوان علم الدین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی وزیر خان مسجد کے سامنے اس ہجوم میں موجود تھا جو ہندو رائٹر راجپال کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ جذبات کی گونج کا ایک تلاطم تھا جو ہجوم کے نعروں کے گونج میں امڑ رہا تھا۔ امام مسجد انتہائی درد بھری آواز میں کہہ رہے تھے، مسلمانوں، شیطان راجپال نے اپنی کتاب میں ہمارے نبی کریم کی شان میں گستاخی کی اور عدالتوں نے اسے بری کر دیا، جس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ امام مسجد کے یہ الفاظ غازی علم الدین کے دل میں اتر گئے اور اسی وقت فیصلہ کیا وہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست سے کیا، وہ بھی راجپال کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دونوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی اور تینوں مرتبہ علم الدین کا نام آیا۔ آخر کار رشید علم الدین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ نے یہ سعادت شاید علم الدین ہی کے نصیب میں لکھی تھی۔ 6 ستمبر 1929 کو علم الدین بازار سے ایک چھری خرید کر سیدھا راجپال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راجپال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا۔ علم الدین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راجپال دکان میں داخل ہوا، علم الدین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ راجپال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر مقدمہ چلایا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح نے علم الدین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر علم الدین سے کہا وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم الدین نے کہا، میں کیسے یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ کورٹ نے علم الدین کو سزائے موت دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح لبرل تصور کیے جاتے تھے۔ اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ ہندو اخبارات نے ان پر کڑی تنقید کی، لیکن قائد اعظم اس تنقید کو رد کرتے ہوئے یہ کہا، مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ 31 اکتوبر 1929 غازی علم الدین شہید کی سزائے موت پر عمل درآمد کا دن تھا۔ علم الدین نے ان کی آخری خواہش جب پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ غازی علم الدین کو جب پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور جب پھندا ان کے گلے میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے راجپال کو نبی کریم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا۔ آج میں سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں۔ علم الدین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی۔ آخر کار انگریزوں کو یہ یقین دہانی کے بعد کہ لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، اجازت دے دی گئی۔
15 دن بعد جب غازی علم الدین کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ علم الدین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم الدین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر علامہ اقبال نے کہا وہ بہت گناہ گار انسان ہے، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم الدین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے نم آنکھوں سے کہا، ترکھان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ علم الدین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا۔ اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ آزادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا گیا اور 1982 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی کم از کم سزا موت رکھی۔